السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کی طرف سے سوال آئے اس کے اوپر ہے، تو میں نے سوچا کہ یہ بہت سے لوگوں کے سوال ہوں گے، تو اس سے جو ہے نا اس کو سب کو فائدہ ملے گا۔ السلام علیکم میم میں اور حامد نا بیٹھے بات کر رہے تھے کہ ہمارا نا سب کانشیس جو ہے نا وہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے، تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ جو ہمیں ایک تھاٹ آئی ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کریں، نہ کہ ہمارا مائنڈ ہمیں کنٹرول کرے۔ یہ تھاٹ کدھر سے آئی ہے؟ مطلب ہمارے مائنڈ میں اور ہم میں کوئی فرق ہے؟ حالانکہ مائنڈ تو ہمارا ہے، ہم مائنڈ ہے، مائنڈ ہمارا سافٹ ویئر ہے۔ تو سمجھ نہیں آ رہی بات کی کہ دیکھیں مائنڈ ہمارا سافٹ ویئر ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ جو مائنڈ ہے اس نے ایسا کر دیا، تو ہم کیا چیز ہے؟ ہم ایک الگ چیز ہو گیا، وہ ہم کیا چیز ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کچھ؟ اور میم یہ چیز نہیں سمجھ آ رہی، دیکھیں ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مائنڈ کو کنٹرول کرنا چاہیے، تو وہ تھاٹ آ کدھر سے رہی ہے کہ جی مائنڈ کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے؟ حالانکہ مائنڈ ہی ہم تو سوچتے ہی مائنڈ کے ذریعے، تو مائنڈ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ مجھے کنٹرول کرو؟ عجیب سی کشمکش کی صورتحال بنی پڑی ہے۔ یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے، ہمارا سب کانشیس جو ہے نا وہ ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ پھر یہ ہم اور ہمارا مائنڈ، ہم کون ہے، ہمارا مائنڈ کیا ہے، اور سب کانشیس ہمیں کیسے کنٹرول کرتا ہے۔ پھر یہ ہماری یہ سوچ کہاں سے آئی کہ ہم اپنے آپ کو، ہمیں دماغ ہمیں کنٹرول نہ کرے، ہم جو ہے نا دماغ کو کنٹرول کریں۔ یہ کوسچن بہت اچھا، بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اپنے آپ کو سمجھنے میں۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہم اور ہمارا مائنڈ، جو ہمارا دماغ ہے اور وہ ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ اب اس میں وہ کنفیوز ہے کہ یہ کیا کیسے ہے۔ تو جب ہمیں کسی بھی انسان کو کوئی چوٹ پہنچتی ہے یا گرم چیز کو ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو فوراً سے ہم ہاتھ پیچھے کیسے کھینچ لیتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دماغ سے جو نرو اینڈنگ آتی ہیں وہ فوراً سے سینس کرتی ہیں، وہ جا کے دماغ میں پیغام پہنچاتی ہیں کہ یہ جو ہے نا ڈینجرس ہے۔ وہاں سے موٹر نیورون آتے ہیں، فوراً سے ہمارے ہاتھ کو پیچھے کھینچنے کا سگنل جاری کرتے ہیں، وہ سگنل کے تحت ہم ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں۔ اب اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب ہمارا دماغ ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اب یہ ہم کون ہیں، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ کیا ہے؟ اب جو سب کانشیس ہے، ہم کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو اس دنیا میں رہنے کا ڈائمنشن بنائی ہے، تو اس ڈائمنشن میں ہم جو ہے نا کانشیس رہ کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے جو میموری کانشیس کی رکھی ہے آنکھوں کی، وہ 5 سیکنڈ ہے، وہ ہماری اس کے بعد سب کانشیس میں چلی جاتی ہے، لانگ ٹرم میموری۔ کانوں سے ہم جو چیز سنتے ہیں وہ فوراً ہمارے لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، وہ 20 سیکنڈ کی۔ اب جب دوسری ڈائمنشن جنت ہوگی تو اس میں جو ہے نا انسان کا یہ والا جو کانشیس سروائیو کرے گا۔ اسی لیے اس دنیا کا جو 100 سال ہے وہ اس ڈائمنشن کا 1 منٹ ہے۔ یہ میں نے ایک اسکالر سے سنا ہے اور پڑھا ہے، انہوں نے پراپر ایکسپلینیشن اس کی دی تھی۔ تو اب ہمارا جو اس کا مطلب ہوا کہ ہماری جو میموری کے 2 حصے ہیں، شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم۔ اب ہم کوئی بھی چیز سیکھتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، ہاتھ سے ٹچ کرتے ہیں، زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں، ناک سے سنتے ہیں، 5 طریقوں سے ہماری میموری بنتی ہے۔ کوئی بھی چیز ہم سیکھتے ہیں تو ان 5 ویز سے سیکھتے ہیں، جو ہمارے خواص خمسہ ہے۔ اب جب ہم ان خواص خمسہ سے سیکھتے ہیں تو ہمارے سب کانشیس میں جا کے وہ چیزیں عادت بنتی ہیں۔ اب سب کانشیس اور کانشیس 2 ہیں۔ کانشیس وہ ہے جس کو ہم لاجکلی چیزوں کو سمجھتے ہیں، سب کانشیس وہ ہے جس میں ہم سب کچھ عادتیں جا کے رکھ دیتے ہیں۔ اب وہ کس طرح سے ریپیٹیشن سے ہم چیزوں کو، ہم نے دیکھا کہ ہم جو بھی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ریپیٹیشن ہے۔ تو جب ریپیٹ کر کے کوئی چیز ہماری آٹومیٹسٹی کی لیول پہ آ جاتی ہے، جس طرح سے ڈرائیونگ کی بات کریں، شروع میں ڈرائیونگ کو سیکھنے کے لیے بار بار پریکٹس کی جاتی ہے۔ ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ جو سٹارٹ کے پوائنٹ تھے، ابھی ہمیں یہ پتہ بھی نہیں کیسے سیکھی، کس طرح ہم ڈرائیونگ کر رہے ہیں، ہم باتیں بھی ساتھ کر رہے ہوتے ہیں،
کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں اور ڈرائیونگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. اسٹارٹ میں جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارا کانشیس مائنڈ ہوتا ہے. اب جو کوشچن ان کا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے دماغ کو کنٹرول کریں, یہ دماغی تو ہے, وہ ہماری یہ سوچ کہاں سے آتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کریں؟ اگر ہم دماغی کنٹرول کر رہا تو ہمیں سوچ کیسے دے رہا ہے؟ انٹرسٹنگ کوشچن ہے. سب کانشیس میں ہماری عادت پڑی ہوئی ہے, کانشیس لیول پہ ہمیں لاجک بھی ہمیں پتہ, سب کچھ پتہ ہے, لیکن ہم خود کو چینج کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ ان 5 سینسز کے ساتھ ہم نے چیزوں کو اڈاپٹ کیا. ہم نے ریپیٹیشن سے, پریکٹس سے ہمارے سب کانشیس میں چلی گئی, لانگ ٹرم میموری میں. ہماری جو شارٹ ٹرم میموری ہے اس کو ورکنگ میموری 2 کام کرتی ہے. ایک جو کرنٹ چیزیں جو ڈسیزن ہوتے ہیں ہمارے کانشیسلی, ہم وہ ورکنگ میموری کرتی ہے, اور جو واپس پیچھے سے گھسیٹ کے لے کے آتی ہے جو ہمارے لانگ ٹرم میں پڑا ہوا ہے سب کانشیس, وہاں سے لے کے آتی ہے. یہ کام ہماری کانشیس ورکنگ میموری کرتی ہے. اب جب ہم کے ٹوٹلی میموری کے اوپر یہاں چل رہے ہیں, ہمارا صرف 5% ہے, 97 کچھ لوگ کہہ رہے ہیں, کچھ 95 کہہ رہے ہیں. یہ آئس برگ کی طرح کہ نیچے زیادہ اوپر کم ہے. کانشیس ہمارا جب ہے ہی 3 to 5%, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پہ زیادہ حاوی ہمارے پاس جو ہے نا سب کانشیس. اس کو جو اسکالرز ہیں, فلاسفر ہیں, انہوں نے سگمنڈ فرائڈ ہے, انہوں نے آئس برگ کا اس سے تشبیہ دی ہے. تو اس طرح سے جیسے یہ ریفلیکٹ, اب ہمیں جو سامنے چیزیں نظر آتی ہیں اس کے پیچھے زیادہ, اب اگر درخت ہے تو ہمیں صرف درخت نظر آتا, اس کی جڑیں بھی تو ہے نا, اس کا ریفلیکس ہے. اسی طرح سے ہمارے اندر کانشیس تھوڑا ہے اور سب کانشیس زیادہ ہے. تو اس طرح سے جب ہم سمجھیں گے کہ میرے جو یہ ڈیسیژن ہے کہ میں نے خود کو کنٹرول کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنی کوئی بھی عادت, کوئی بھی چیز بنا رہے ہیں تو اس کو سب کانشیس میں جا کے اس لیول پہ وہاں سے ہم نے ایریز کرنا ہے. کانشیسلی تو ہم سب کہتے ہیں, جو موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں, لیکچر سنتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں کہ ہم نے چینج ہونا ہے, میرے اندر جو کوئی بھی ہیبٹ آئی ہوئی ہے تو اس کو میں نے بدلنا ہے. لیکن ہمارا سب کانشیس بڑا لیزی ہوتا ہے, اس کو جو نئی چیز سیکھنے میں مشکل ہوتی ہے, جو سیکھی سکھائی اس کو تھم رول جو ہوتے ہیں وہ ان کو بڑے آسانی سے کرنے میں وہ صحیح رہتا ہے. اس لیے وہ بہت حجت بازیاں کرتا ہے, وہ دلائل دیتا ہے ہمارے پاس. اسی لیے جب بھی کوئی چیز چینج کرنے پہ آئے گا, کوئی چیز نہیں سیکھے, ہمارا دماغ ہمیں اتنی حجت بازیاں دیتا ہے, اس کے لاجک دے رہا ہوتا ہے کہ یہ نہیں, اس لیے نہیں میں کر سکتا, اس لیے ایکچولی وہ چینج نہیں ہوتا. جب ہمیں یہ چیز پتہ چل جائے کہ ہم نے تھوڑا سا اپنے پر جبر کر کے, اور یہ چیزیں ہم سب کو پتہ ہے کہ بدلنے کے لیے تھوڑا حوصلہ چاہیے, ڈٹرمنیشن چاہیے, تو پھر انسان نے جب سوچ لیا تو اس کا مطلب ہے شعور اور لا شعور کے درمیان ایک گیٹ ہے. تو اس گیٹ کو کھولنے کے لیے پھر جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا جو ڈفرینٹ جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے کرتے ہیں. جب مختلف طریقوں سے یہ کھلتا ہے تو پھر بات اندر چلی جاتی ہے, وہ اندر جب جاتی ہے تو پھر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, پھر چینج ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس لیول پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم کانشیسلی تو کہتے ہیں, ہم نے سب کانشیس لیول پہ جا کے اس میں ریپیٹیشن کریں, اس میں ہفتہ لگے, 10 دن لگے, کوئی بھی عادت ہم نے بنانی ہے, اپنی ایک عادت ختم کرنی ہے تو اس کو 21 ڈیز تک پریکٹس کرنی ہے کہ میں نے یہ عادت چھوڑنی ہے. تو اگر وہ ڈٹرمنیٹ نہیں ہوگا تو پھر کوئی بھی عادت نہیں چھوٹتی. تو چھوٹنے کے لیے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ تھیوری سمجھنی ہے کہ میرے دماغ اور میرے اوپر جو ہے نا وہ کیا کنیکشن ہے, کانشیس, سب کانشیس, پھر شارٹ ٹرم میموری اور لانگ ٹرم میموری. میں ابھی اس کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں. ہماری میموری کے 3 پارٹ بھی لوگ کہتے ہیں, شارٹ ٹرم, لانگ ٹرم, اس کو ورکنگ میموری بھی کہتے ہیں. اب شارٹ ٹرم بہت کم وقفے کے لیے ہوتی ہے, جو رجسٹر بھی کرتی ہے. اب جو ہم فوکس ہوتا ہے ہم اس چیز کو رجسٹر کرتے ہیں, ورنہ زندگی میں دن میں ہم اپنے ارد گرد بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن رجسٹر پھر وہی جس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے, جس کا ہمارا انٹرسٹ ہوتا ہے, ہمارا مائنڈ پھر اسی چیز پہ ہماری فوکس لے جاتا ہے اور اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں. ادروائز اگر ہم جہاں سے گزر رہے ہیں آوازیں بھی ہماری رجسٹر ہو رہی. اب کسی بہت بڑی میٹنگ میں, بہت بڑا ہال ہے, وہاں پہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں, لیکن رجسٹر ہم نے کیا کیا ہوا, ہمارا فوکس, ہمارا انٹرسٹ کس کا, ہم نے اپنا نام بہت بار سنا ہوا. تو ہال کے کسی کونے میں بھی اگر اپنا نام پکارا جائے گا تو ہمیں وہ آواز رجسٹر ہوگی, ہم اس کو فیل کریں گے اور ہمیں سمجھ آئے گی, وہ آواز سنائی دے گی.
वैसे तो उस हॉल में इतनी बातें चल रही हैं, हमारा माइंड वो रजिस्टर नहीं करेगा क्योंकि वो इकट्ठी बातें, इतनी आवाज़ें आ रही। तो ये चीज़ें हैं कि हमारा सब कॉन्शियस हैबिट माइंड उसको कहते हैं। तो जब हम आदतन चलते हैं तो फिर वो आदत कोई हमारी गलत भी बनी होती है, जो कि एक्सेप्टेबल माशरे में भी नहीं होती, जो कि हमारे रिलीजन के लिए भी नहीं ठीक होती। वो हमारी सब में लिमिनल लेवल पे अनकॉन्शियसली दूसरों को कॉपी करते हुए, जो कि बचपन में जो पर्सनैलिटी हमारी बन रही थी, जब हमारे फ़िल्टर नहीं लगे थे, जो कॉग्निशन, अभी हमारे कॉग्निशन में फ़िल्टर लगते हैं, जो हमारे बेसिक जो बिलीफ सिस्टम नहीं बने होते, तो वहाँ से हम चीज़ें, वो हमें उस वक्त तो जब कोई फ़िल्टर ही नहीं लगा हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा, बच्चा एक अब्जॉर्ब स्पंज है, जो स्पंज होता है जो सिर्फ अब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो चीज़ों को जो भी माशरे में उसे मिली उसने अब्जॉर्ब की। तो जितनी चीज़ें अब्जॉर्ब की हैं तो उसमें वो कुछ ऐसे हैबिट्स, कुछ ऐसी चीज़ें भी तो आ गई, उस वक्त तो फ़िल्टर नहीं लगा था कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो चीज़ें जितनी भी थी वो अब्जॉर्ब होती गई। ये सॉफ्टवेयर जो हमारा बन गया, इस बच्चे का क्वेश्चन भी यही था कि ब्रेन तो हमारा सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर हमारा वहाँ से बन के आ गया। उसकी जो हम जिस माहौल में हम पले, जिस घराने में हम पले, जिस कम्युनिटी में पले, उसमें सारी चीज़ें फेवरेबल नहीं थी कि जो हमारी आदतें अच्छी ही बने। बहुत सी आदतें ऐसी होती हैं कि जो हमें बाद में बड़े होकर पता चलता है कि ये मेरी आदत ठीक नहीं है, लेकिन उस पर हम कंट्रोल, लेक्चर सुन लेंगे, सब कुछ हो जाएगा और कॉन्शियसली हम कहेंगे कि हम चेंज होना चाहते हैं और हम अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोशिशें भी करते, लेकिन वो इसलिए नहीं होती कि जो हम सोचते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस में जाता है। वो एक स्टोर हाउस है। जैसे मैं इसकी मिसाल दे दूं कि मैंने अकेले में जो सोचा, अब सब कॉन्शियस को पता है कि ये बात मैंने यहाँ करनी है। सोचते हुए तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे माइंड को ये जगह भी पता है कि यहाँ ही बोलेगा, मैंने तो अपना गुस्सा सोचते में निकाल दी। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी, मेरा किसी के साथ अच्छी नहीं बनती, मैं किसी के घर जाने के लिए जाने से पहले अपनी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में सोच के जाती हूँ। तो वहाँ जाके सम टाइम ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि वो हमारी उस थॉट का रिजल्ट होता है। फिर बंदा कहता मैंने ये बात तो करनी नहीं थी, मैंने तो ये सोचा, मैंने तो ऐसा इस तरह की बात नहीं करनी थी, लेकिन वो जो कभी हमने नेगेटिव सोचा था, अब दिमाग को पता था कि यहाँ पे ये बात करनी है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, और ये जो हम अपने दिमाग में जो कुछ भी सोचते हैं, अगर हम अपनी सोचों पे कंट्रोल रखेंगे तो हम अपने दिमाग पे कंट्रोल कर सकते हैं। हम जो सोचें तो वो पॉजिटिव सोचें, कंस्ट्रक्टिव सोचें, और जो अपने दिमाग को दिखाएं तो इस सॉफ्टवेयर में ऐसी चीज़ें इंस्टॉल ना करें जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। इसमें मैं ये भी कहूँगी कि जो ऐसे वीडियो, ऐसी चीज़ें देख लेते हैं, तो अब सब कॉन्शियस को पता है, वो मौके भी देता है, उसको पता है कि यहाँ से इसका ये वाला काम पूरा होना जो इसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। जिस तरह से अब इस तरह की वीडियो देखते हैं, स्टिमुलस उनको मिली होती है, माइंड ने उसको मैसेज रखा होता है सब कॉन्शियस ने, फिर इस तरह के हालात बनते हैं। इस टॉपिक पे मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगी कि ये किस तरीके से जब हमने कुछ ऐसी चीज़ें अपने दिमाग में, जो हम ये हमारा कंप्यूटर है, ये इनपुट हमने दिया, वह आउटपुट वो देगा। अब जो हमने ऐसी वीडियो देख ली, ऐसी चीज़ें देखी, तो मौके फिर हमारा दिमाग खुद प्रोवाइड करेगा, हालात भी ऐसे होंगे, और उस टाइम हमारा लॉजिकल ब्रेन बिल्कुल बंद होगा और हमसे फिर वही काम होंगे जो हमने देखे, जो हमने सोचे हुए। तो इस तरह से हमने सोचों को, अपने दिमाग को कंट्रोल कहाँ से करना है, हमने अपना थॉट प्रोसेस ठीक करना है। हमने सोचना अच्छा है, हमने बोलना अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली हमने करना अच्छा है। तो फिर हमें वो चीज़ें सोचनी है जो हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड कह रहा है वो। हाँ, दूसरी जो चेंज कैसे होना है, जो 5 सेंसेस के थ्री, तो ये फिर इंसान खुद थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जो प्रोफेशनल होते हैं, जो NLP के थ्रू, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू हिप्नोसिस के, जो गाइडेड मेडिटेशन के ज़रिए से वो दोबारा से सॉफ्टवेयर और अफर्मेशन पॉजिटिव सब कॉन्शियस में उसकी फ्रीक्वेंसी को लो करके वो उस तरीके से किया जाता है, तो फिर ये आदत जो है ना वो बदल सकता है इंसान। इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, और ट्रांसफॉर्म होने के लिए विलिंगनेस चाहिए। जब विलिंग होते हैं तो ये चीज़ें चेंज होती हैं और ख़ुद को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इससे पहले जैसा कि इस क्वेश्चन में था, इस बच्चे का सवाल था कि ये कैसे कि दिमाग हमें कंट्रोल ना करे, हम इसको करें, तो उसका हल यही है कि हम अपने सब कॉन्शियस में जो चीज़ें भेज रहे हैं
اس کو سوچ سمجھ کے بھیجیں. جو ہم سوچیں تو اس کو ہم وہی چیزیں بھیجیں, وہی سوچیں جو ہمیں چاہیے. تو انشاءاللہ جو پہلے کی بن چکی ہیں ان چیزوں کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے, ٹرانسفارم انسان ہو سکتا ہے, اور آگے آنے کے لیے جب جیسا سوچیں گے تو انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا. آئی ہوپ سو کہ کچھ کوسچن کی اس اسٹوڈنٹ کو بھی سمجھ آئی ہوگی, اور میں نے کہا کہ جب میں نے ایک اسٹوڈنٹ کو اتنا سمجھانے پہ زور لگانا ہے تو میں ویڈیو بنا لوں کہ یہ باقی لوگوں کو بھی اس چیز کی سمجھ آئے, تو شاید کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چینج کرنے میں اس کو آسانی ہو. تو کیپ واچنگ یوٹیوب چینل, فیس بک پیج انشاءاللہ, اور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملے. اور ہو سکتا ہے کہ کون سی ویڈیو کس کی زندگی کو بدل دے, ہمیں سنتے رہنے چاہیے. کیا پتہ کس کی آواز سے آپ کے شعور اور لا شعور کا جو گیٹ ہے وہ کھل جائے اور آپ کو بات آپ کے سب کانشیس میں پہنچ جائے اور آپ چینج ہو جائے.